مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی ناکام اور ہلاک ہے، اور جس کے پاس ہے لیکن اس میں غلو کا ارتکاب کرتا ہے اور افراط کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی ناکام ہے اور وہ بھی خائب و خاسر ہے۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان اہل سنت کی کئی کتابوں میں موجود ہے، جس طرح مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فضائل الصحابہ کی روایت نمبر 954 اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی 7ویں جلد کے صفحہ 506 پر مولا علی کے فضائل کے حوالے سے جو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی اس کا روایت کا نمبر 70 ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا مولا علی کی جو خطبات نہج البلاغہ کی صورت میں اہل تشیع کے ہاں مشہور اور معتبر ہیں، خطبہ نمبر 125 یہ اہل تشیع کے ہاں مستند کتاب گردانی جاتی ہے مولا علی کے خطبات کے حوالے سے۔ مولا علی کا خطبہ اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ جو محبت میں ہاتھ سے بڑھانے والے ہیں وہ خائب و خاسر ہیں، ناکام ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں سیہلک فیہ صنفان محب مفرط یذہب بہ الحق حب الی غیر الحق ومبغض مفرط یذہب بہ البغض الی غیر الحق۔ اسی خطبے کا ترجمہ کرتے ہوئے شیعہ عالم مفتی جعفر حسین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگاوے گی، اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ اناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تفریقہ و انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیڑ بیڑیوں کو مل جاتی ہے۔ تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا خطبہ اس بات کا بین واضح ثبوت ہے کہ جو محبت میں بڑھانے والے ہیں وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، وہ بھی ناکام ہیں، اور جن کے دلوں میں مولا علی کی محبت نہیں ہے وہ بھی ناکام ہیں۔ اب محبت سے بڑھانے والے کون ہیں اور انہوں نے محبت میں بڑھا کر کیا رویہ اختیار کیا اور ان کی سزا کیا ہے؟ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ فضائل الصحابہ کی جو حدیث نمبر 954 ہے، فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی ہوگی جو میری محبت میں جہنم میں جائے گی، لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي حُبِّي، ایک قوم وہ ہوگی جو مجھ سے محبت کرے گی، میری محبت میں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي، اور ایک قوم وہ ہوگی جو میرے بغض میں جہنم میں جائے گی۔ محبت کرنے والے بھی جہنم میں، لیکن وہ کون سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ جو مولا علی کی محبت میں افراط سے کام لیں گے اور ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیں گے، وہ محبت میں جنت میں نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب وہ بڑھانے والے کیا ہیں؟ ان کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مولا علی مرتضیٰ کو اتنا بڑھایا کہ نعوذ باللہ نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر ان کو مقام دیا۔ یہ حیات القلوب ہے ملا باقر مجلسی کی، اس کے ترجمے میں بشار حسین کامل مرزا پوری نے صفحہ نمبر 787 پہ مولا علی کے بارے میں لکھا ہے کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، یعنی مولا علی اور تمام جو امام ہیں وہ نبیوں سے افضل ہیں۔ اور یہاں تک یہی حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 97 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے نکالا گیا ہے کہ انہوں نے عظمت پانچتن پاک کو دیکھ کے حسد کیا تھا، اس حسد کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعوذ باللہ جنت سے نکال دی۔ اور اسی کتاب کے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 856 پہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ولایت کو پیش کیا اور حضرت علی کی ولایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ وہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہنا پڑا، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک۔ اور یہ کتاب ہے جو ہاتھ سے بڑھانے والے، میں ان کی مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ 14 ستارے، یہ کون سا شیعہ جس کے گھر میں یہ 14 ستارے کتاب نہیں ہوگی؟ یہ 14 ستارے کا پیش لفظ ہے
نجم الحسن قراروی پشاور کے ان کے ایک بہت بڑے نامور ذاکر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ ذوات ہیں جو خالق کائنات کی طرح بے مثل و بے نظیر ہیں۔ یہ جب عالم نور میں تھے انہوں نے ملائکہ کو تسبیح و تمجید کا سبق دیا، جبریل کو علم معرفت سے بہرہور کیا۔ آدم و حوا جو گرے ہوئے آنسوؤں کی طرح بے وقت ہو چکے تھے انہیں شرف انسانیت میں توبہ کے ذریعے سے عروج و فروغ بخشا، العیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ وہ ہیں جو حد سے بڑھانے والے ہیں، جو مولا علی کو نعوذ باللہ نبیوں سے افضل کہتے ہیں، رسولوں سے افضل کہتے ہیں، بلکہ حال ہی میں آپ نے وہ کلپ سنا ہوگا کہ ایک ذاکر نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا لیڈر کہا۔ لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس رش زیادہ ہو، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہوں سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین۔ دونوں کی تاریخ تمہیں میں دکھاتا ہوں، دونوں میں بڑا کون ہے یہ فیصلہ تم کرنا، دل کی روشنی ہے۔ محمد کہتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں، رات کا اندھیرا ہے۔ حسین کہتا ہے جاؤ، جاتا۔ محمد کہتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں، رات کا اندھیرا ہے۔ حسین کہتا ہے جاؤ، جاتا۔ ایک ذاکر نے تو حد کر دی، اور جناب علی المرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو جھوٹی محبت تھی اس بنیاد پر انہوں نے مولا علی کو نعوذ باللہ خدائی صفات جو ہیں اس پر متمکن کر دیا۔ میرا مرشد علی، میرا امام، مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگی دینے والا، جزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا۔ بڑے بڑے چہرے اتر جائیں گے، بڑا بڑا گھوٹوں چل جاتا ہے نا علی کے فضائل پر، بندہ نتر کے سامنے آ جاندے، باپ دا کیڑا ہے تے ہمسائے دا کیڑا ہے۔ حسین کی عظمت کا میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، منبر کوفہ ہے، کتاب سنی بھی دیکھو تو نوکر حاضر ہے، شیعہ کتابیں تو تمہاری بھری پڑی ہے۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں۔ سر ہلانے والے زندہ باد ہے۔ سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں۔ یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے۔ فضائل سے بھی کرنے والے اور سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میری محبت میں مجھے بڑھانے والے وہ ہلاک ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی جو بیان مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہج البلاغہ میں موجود ہے، یہ اہل تشیع کے بڑے معتبر عالم ہیں ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، یہ ان کی کتاب کتاب الامالی، امالی طوسی، اس کا صفحہ نمبر 256 ہے اور روایت کا نمبر 462 ہے۔ ایک مرفوع حدیث بیان کی انہوں نے، اور مرفوع حدیث کا اگلا جو موقوف حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط بما لیس فیہ، میری محبت میں افراد کرنے والا اور میرے لیے وہ عقیدہ رکھنے والا محبت کے اعتبار سے کہ وہ چیزیں مجھ میں ثابت کرنے والا جو مجھ میں نہیں ہیں، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَنِي، اور میرے ساتھ بغض رکھنے والا کہ میرا بغض اس کو میرے اوپر بہتان پر جو ابھارتا ہے تو وہ بندہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہے۔ اور یہ روایت اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی بحمد تعالی سند کم از کم حسن درجے کی یہ سند کے ساتھ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں جو مرفوع حدیث ہے 12 سے زائد درجن سے زائد کتابوں میں اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت درجہ حسن کے اعتبار سے موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خبر جو مولا علی کے بارے میں ہے وہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا یا علی فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ کس طرح کہ احبت النصارى حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ، کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت کی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے اوپر لے گئے، اس طرح محبت کی کہ وہ چیزیں ان کے لیے ثابت کی کہ جو ان میں نہیں تھی، یعنی خدا کہنا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ ایسا بغض و عداوت رکھا حتی بہتوا امہ، حتیٰ کہ ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی۔
تو یہ حدیث اہل سنت کی اور اہل تشیع کی مین کتابوں میں بھی موجود ہے. اہل تشیع کی کتاب الامالی توسی کی، اور یہ تفسیر فرات بن ابراہیم کوفی ہے، اس کے صفحہ نمبر 151 پہ 3 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے جو فرات کوفی ہے اس نے. اور اہل سنت کی تو درجن سے زائد کتابوں میں یہ کم کم حسن درجے کی روایت موجود ہے کہ مولا علی کے بارے میں 2 طرح کے عقیدہ رکھنے والے ہوں گے، ایک محبت میں بڑھانے والے اور ایک بغض میں گھٹانے والے. لیکن معتدل عقیدے والا حق پہ کے رستے پر ہوگا اور وہی صراط مستقیم کے رستے پر ہوگا اور وہی نجات پانے والا ہوگا. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا یہ محبت عیسائیوں کو جنت میں لے جائے گی؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں. تو مولا علی فرماتے ہیں میرے بارے میں ایسی محبت رکھنے والے ہوں گے جو مجھے میرے مقام سے بڑھانے والے ہوں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نہ بڑھانے والے نہ گھٹانے والے